اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 471 ملاحظہ فرمائیں۔ نازو نے سر ہلایا اور سرانے کی طرف بیڈ کے نیچے سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکال کے میرے سامنے رکھ دیے۔ اور بولو، میں نے کہا یہ تو کمال کر دیا تم نے، اتنی دیر میں تلاشی بھی لے لی تھی گھر کے۔ کس کے ہیں یہ؟ کسی کے بھی ہوں، تمہیں کیا؟ میزبان کے ہوں گے یا اس کے کسی مہمان کے؟ نازو نے کہا۔ میں نے سگریٹ جلا کے ایک لمبا کش لیا۔ میری دکھ بھری کہانی بہت لمبی ہے، اپنی کلیجی تھام لو، پھر سنو میری داستان۔ پہلے تم ہاتھ منہ دھو لو، نازو نے کہا۔ اس سیاہی کو صاف کرنے کی کوشش کرو۔ کھانا تیار ہے۔ میں دم بخود رہ گیا۔ کھانا تیار ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے پکایا ہے، تمہارا انتظار کر رہی تھی، سوچا تھا سب مل کے کھائیں گے۔ حد کر دی تم نے۔ ہم زبردستی کے مہمان، یہ تمہاری سسرال تو نہیں ہے کہ گھر پر اپنا راج قائم کر لیا ہے؟ وہ اکڑ کر بولی، فارغ بیٹھ کے کیا کرتی؟ پکانے کو جو ملا پکا لیا، نہ پکاتی تو اس وقت جانا پڑتا واپس کھانا لانے کے لیے۔ سب ہوتے تو تھوڑا پڑتا، ہم دونوں کو کافی ہوگا۔ میں نے کہا بی مجھے معاف رکھو، مجھے جان پیاری ہے، میں کھا کے آیا ہوں۔ نازو نے چلا کے کہا، تم کھانا کھا کے آئے ہو؟ اور وہ جو میں نے اتنی محنت کی، میں کیا اکیلی تمہارے سامنے بیٹھ کے کھاؤں گی؟ میں کچھ نہیں جانتی، تم کو کھانا پڑے گا 2 بار۔ میں نے گھبرا کے کہا، اچھا بابا کھا لوں گا، ایسے مت چلاؤ کہ لوگ آ جائیں اور ہم دونوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں۔ جب میں ہاتھ منہ دھو کے آیا تو وہ میز پر کھانا سجانے میں مصروف تھی۔ اس کھانے کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو اسی کھانے کو منو سلوا سمجھ کر قبول کرتا، مگر بھوک پہلے ہی نہیں تھی اور میز پر صرف دال چاول رکھے ہوئے تھے۔ دال کی کیفیت یہ تھی کہ اوپر پانی تھا اور نیچے دال یوں نظر آتی تھی جیسے دریا کی گہرائی میں سنگریزے پڑے ہوں۔ چاولوں کا حال پانی زیادہ پڑ جانے سے پتلا ہو رہا تھا۔ میری منت سماجت سب رائے گاں گئی، سزا کے طور پر مجھے اس کا ساتھ دینا پڑا۔ یہ کھانا کھاتے ہوئے میں نے وہ سب واقعات اسے بتائے جو میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ درمیان میں اس نے کئی بار کہا، ایک غلطی تم نے یہ کی، دوسری غلطی یہ کی، یہ بھی غلطی کی۔ تنگ آ کر میں نے کہا، سب سے بڑی غلطی میں نے یہاں آ کے کی، چلا جاتا کسی ہوٹل میں تو آرام سے سو جاتا۔ کھانا مت چھوڑو، اس نے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ میں نے کہا، آدھا کھا لیا، اب تو رحم کرو، دن کیسے گزرے گا میرا؟ وہ بولی، کیا آزمے کی دوا تلاش کر کے لاؤں؟ میں نے کہا، دوا کے لیے جگہ کہاں رہی ہے، پیٹ پہلے ہی بھرا ہوا تھا، معلوم نہیں یہ دال چاول کا کیچڑ دل میں جمع ہو رہا ہے یا پھیپھڑوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم چائے کافی کچھ نہیں پی سکتے، حلق سے ڈالو گے تو کان یا ناک سے باہر نکل آئے گی۔ نازو نے عیاری سے کہا، ناک کان اور گلے کے راستے اندر کہیں ملتے ہیں، تم لاؤ کافی۔ میں نے کہا، میں ناک اور کان بند کرتا ہوں کسی طرح۔ نازو ہنسی اور برتن اٹھا کے کافی بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ میں اس صورتحال سے خاصا لطف اندوز ہو رہا تھا کہ ہم مہمان ہیں، لیکن میزبان کو علم نہیں، نہ ہم اسے جانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں پہچانتی ہے۔ اس کے باوجود ہم کتنی بے تکلفی سے گھر میں گھسے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ صبح جب وہ گھر آئے گی تو کتنی حیران ہوگی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیا صبح تک ہم یہاں ہوں گے؟ صبح نازو پھر تریونی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جائے گی۔ اسے تریونی نے اپنی لانچ پر بلایا ہے، مگر کیا اس نے کوئی وقت مقرر کیا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ وہ لانچ کہاں ہوگی؟ میں اٹھ کر کچن تک گیا جہاں نازو برتن دھو کے رکھنے کے بعد کافی کے پانی ابال رہی تھی۔ مینی کچن 4 فٹ لمبا اور چوڑا تھا۔ اس میں صرف ایک آدمی کے لیے کام کرنے کی جگہ تھی جو 2 فٹ جگہ میں چاروں طرف گھوم سکے۔ 1 فٹ چوڑے 3 شیلف کچن کی خر دیوار کے ساتھ اوپر نیچے بنے ہوئے تھے اور ضرورت کا سب سامان ان میں خاص ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ مثلاً مرچ مسالے کے اور دال چاول کے سب ڈبے ایک شیلف پر دائیں طرف تھے تو دیگر اشیائے ضرورت کو بائیں جانب رکھا گیا تھا۔ چینی کے سب برتن ایک طرف تھے تو دانت کے دوسری طرف۔ میں نے کہا، مس نازو، کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر گھس جانا سخت غیر اخلاقی بات ہے۔ نازو مسکرائی، غیر اخلاقی بات؟ میزبان چاہے تو ہمیں پولیس کے حوالے کر سکتی ہے۔ ٹریس پاس ایک سنگین قانونی جرم ہے، اس کے علاوہ میزبان کے مذہبی جذبات بھی مجروح ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر وہ سمجھے کہ رسوئی میں کھانے پینے کے برتنوں کو ہاتھ لگا کے
ہم نے انہیں برشٹ کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ نازو نے حیران ہو کے کہا۔ برشٹ، ناپاک کر دیا ہے۔ میں نے کہا ویسی انتہا پسند ہوتی تو جس نے ہمیں یہاں بھیجا تھا وہ یہ بات ہمیں سمجھا دیتا۔ نازو نے کہا تم یہ کافی پیو، ہم صبح اس سے معذرت کر لیں گے۔ میں نے کافی کمک لیتے ہوئے کہا معلوم نہیں وہ کیا سمجھے، جو چاہے سمجھے۔ نازو کا رنگ کچھ لال ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ نازو کافی لے کر واپس کمرے میں آ گئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور سو جاؤں۔ تھکن سے میرا برا حال ہے، لیکن میری ایک چھٹی حص بھی ہے۔ اچھا؟ نازو نے سخت تعجب کا اظہار کیا۔ جی، میری چھٹی اس کا فرمان ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، یعنی گدھا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم صبح تریونی سے کیسے ملو گی؟ اس کی لانچ پر جا کے؟ کیا تم نے اس کی لانچ دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھی تو کیا ہوا، دیکھ لوں گی۔ نازو نے کہا بابا کیسے دیکھ لو گی، مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں نے کہا لانچ تک کیسے جاؤ گی اور کب جاؤ گی؟ اس نے کافی کا گھونٹ لے کر کہا کب کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ صبح کا مطلب ہے صبح، جو شاید طلوع آفتاب سے دوپہر تک رہتی ہے۔ رات سوال یہ کہ میں کیسے جاؤں گی، تو جواب اس کا یہ ہے کہ جیسے پہلے گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ایک بار تم بغیر بتائے پہنچ گئی تھی۔ میں نے کہا اس لیے واپس بھی آ گئی۔ بتا کے جاؤ گی تو لوٹ کر آنا تمہاری اختیار کی بات نہیں رہے گی، مجھے کون روک سکتا ہے؟ مانا کہ تم قیامت سے کم نہیں ہو، میں نے کہا، اور قیامت کو آنے سے واقعی کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن عزیزہ، کیا وہ قیامت کے قائل ہیں جن سے تمہارا معاملہ ہے؟ وہ سب تمہاری استقبال کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ملیں گے، تم کو بڑے احتشام کے ساتھ لانچ پر لے جائیں گے، پھر لانچ کو جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ تم بند دروازوں، بند راستوں میں محصور ہو جاؤ گی، عین سمندر کے بیچ جہاں کوئی تمہاری مدد کے لیے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس جی، بہت ڈرا لیا آپ نے، اس سے زیادہ دہشت زدہ ہونے کے لیے میں تیار نہیں۔ نازو نے بگڑ کر کہا آپ آخر کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ یہ سب باتیں آپ ہی کے دماغ میں آ سکتی ہیں، میری ذاتی عقل تو گویا ہے ہی نہیں۔ اچھا اگر ہے تو اس کا ثبوت پیش کرو، مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا میں جب لانچ پر جاؤں گی تو کیا اکیلی جاؤں گی؟ میں نے کہا کتنی پیادہ فوج، کتنے سوار، توپ خانہ اور لاؤ لشکر ساتھ ہوگا، کیا تم کچھ نہیں کرو گے؟ میں نے کہا میں کیا کروں؟ جب تم لانچ پر پہنچ جاؤ تو میں بھی نعرہ تکبیر لگا کر میدان کاردار میں کود پڑوں، مشین گن سے سب کو بھون ڈالوں اور کشتوں کے پشتے لگا دوں، یا جب لانچ روانہ ہو جائے تو المدد المدد چلاتا ہوا سمندر میں دوڑتا آؤں، بحر ظلمات کے گھوڑے کی طرح۔ نازو کا موڈ رو دینے والا ہو گیا۔ اچھا میں نہیں جاتی، تم چلے جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں کیوں مروں حرام موت، سمجھوں گا کہ دو دوست تھے جو بچھڑ گئے۔ میں نے آ بھر کے کہا آدمی کو صبر آ ہی جاتا ہے، ویسے بھی یہ جنگ ہے، اس میں وہی نظریہ چلتا ہے کہ مرنے سے شہید اور زندہ رہ جانے سے غازی۔ میں اور رابعہ سال کے سال ان کی برسی کریں گے۔ ہاں تم اپنی سوچ لو، تم کیا کرو گی؟ نازو ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، اور کوئی ہوتا تو وہ اپنے غصے کا اظہار دو ہاتھ مار کے کرتی اور غالب کی برسی کی بات کرنے والے کی برسی کا انتظام کر دیتی، لیکن میرے سامنے وہ کچھ بے بس تھی۔ شاید میں مذاق میں حد سے گزر گیا تھا۔ نازو کے جذبات کا آئینہ ایسے شفاف الفاظ کے پتھروں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک دم بکھر گئی اور روتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا کے بیڈ پر گر گئی۔ پھر مجھے وہ سب کچھ کرنا پڑا جو کسی بھی لڑکی کو منانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسے چپ کرانے، منانے اور پھر سے مسکرانے پر مجبور کرنے کے لیے مجھے شرمندگی کا اظہار کرنا پڑا، معافی مانگنی پڑی اور خود کو بہت کچھ کہنا پڑا جو نازو نہ کہہ سکی تھی۔ دلی دل میں مجھے شدت سے احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ یہی رد عمل رابعہ کا بھی ہوتا اگر محسن اس کے سامنے میری برسی کی بات کرتا۔ شیلا بھی ایسے روتی اگر غالب اس سے محسن کے مرنے کا ذکر بھی کرتا۔ نازو یوں بڑی سخت جان تھی اور اس کا دل بہت مضبوط تھا۔ جہاز پر غالب کے ساتھ اکیلے رہ کر جس خطرے سے کھیلتی رہی تھی وہ جان کی بازی لگانے سے کم نہ تھا۔ اس نے اکرام شیخ جیسے بھائی سے دوری کو بھی برداشت کر لیا تھا اور مرنے مارنے پر وہ تو ہر وقت تلی رہتی تھی، لیکن میرے ایک جملے نے اس کی بہادری کے سب دعوے باطل کر دیے تھے اور اسے ایک کمزور، کم عقل اور کم ہمت عورت ثابت کر دیا تھا جو محبت کے معاملے میں اتنی ہی حساس، نازک اور بے بس ہوتی ہے۔ جب اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تو میں نے کہا تمہارا دل ویسے ہی رونے کو چاہ رہا تھا، میری بات کو بہانہ بنا لیا، میں بتاؤں گا۔ وہ کچھ خفت سے بولی دیکھو غالب کو کچھ مت بتانا۔ کیوں نہ بتاؤں؟
سارا پول کھل جائے گا تمہاری بہادری کا۔ میں نے کہا سب کو بتاؤں گا میں تو۔ وہ باقی سب تو خیر مذاق ہی اڑائیں گے تمہاری طرح، مگر وہ چڑھ جائیں گے سر پر، نازو نے شرما کر کہا۔ ایسے شرماتے ہوئے، محبت میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے ہنس کر کہا اچھا بابا نہیں بتاؤں گا۔ اب وہ بات سنو جو میں کہنا چاہتا تھا۔ بیچ میں تمہارے آنسوؤں کا دریا آ گیا اور بات بہہ گئی، میرا مطلب ہے رہ گئی۔ اس وقت بجے ہیں رات کے 2:30، ہم 2-2.5 گھنٹے تو سو سکتے ہیں۔ 5 بجے صبح کیا ہوگا؟ 5 بجے صبح اندھیرا ہوگا۔ میں نے کہا ہم اپنی میزبان کے واپس آنے سے قبل ہی یہاں سے نکل جائیں تو اچھا ہے۔ میری چھٹی اس کا ایک اشارہ تو یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں روپوش ہی رہنا چاہیے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں کس کو معلوم ہے؟ ہریش چندر کو۔ اگر شیامو دادا کے چیلے اور باربرا کے گرگے ہمارے پیچھے لگ گئے تو ان کے لیے ہمارا سراغ لگانا کوئی ناممکن بات نہیں ہوگی۔ ہریش چندر بھی ہمارا دوست یا ہمدرد بہرحال نہیں ہے، وہ پیسے کے لیے ہمیں بیچ بھی سکتا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوا کہ میں نے باربرا کے اڈے پر کیا کیا، پھر شیامو دادا کے نائٹ کلب میں کتنی خون ریزی کی، تو وہ کسی سے بھی سودا کر سکتا ہے۔ اسی کے گروہ کے لوگ بھی ہمارا پتہ بتانے کی منہ مانگی رقم ادا کریں گے، لیکن یہ سب ہونے کے بعد ہوگا جب اخبارات کے ذریعے خبر پھیلے گی۔ فرض کرو صبح اخبار دیکھتی ہریش چندر نے فون کر کے کہا کہ تمہارے مجرم کو میں پکڑوا سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا، بتاؤ مجھے کیا ملے گا؟ تو سمجھ لو کہ ہم سورج نکلنے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر اسی جگہ پکڑ لیے جائیں گے۔ نازو نے سر ہلایا۔ صبح 5 بجے تک بھی انتظار کیوں؟ کیا ہم اس وقت نہیں جا سکتے؟ میں نے کہا تھوڑا سا آرام بھی کام کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، پھر ہمارا تو کام بھی بہت سخت ہے جو ہمیں صبح کرنا ہوگا۔ ہم 5 بجے نکل گئے تو منہ اندھیرے ہی رابعہ اور گل کے پاس پہنچ جائیں گے، مگر وہ کسی فیملی کے ساتھ مقیم ہے، پھر کیا ہوا؟ ہم صبح صبح انہیں جگانے پر معذرت کر لیں گے، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹرین لیٹ پہنچی دہلی سے یا فلائٹ لیٹ آئی لکھنؤ سے۔ کیا مسافر ایسے خالی ہاتھ آتے ہیں؟ کیا خالی ہاتھ سفر کرنا جرم ہے؟ میں نے بنا کے کہا ان کا جو دل چاہے سمجھ لیں کہ ہم دونوں ہی گھر سے بھاگے ہیں۔ اصل مقصد تو رابعہ اور گل کے پاس پہنچنے کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صبح ہوتے ہی وہ بھی وہاں سے اسباب سمیٹ لیں۔ چلو سامان اٹھا لیا، سامان ہے ہی کہاں؟ اس کے بعد میں نے کہا اس کے بعد ہم تریونی کے پاس جائیں گے، ہم سب ایک ساتھ۔ یہ میں نے کب کہا ہے کہ ایک ساتھ؟ مجھے 1% بھی شبہ نہیں کہ اس جیولر کی دکان میں شکاری تمہارے لیے جال بچھائے بیٹھے ہوں گے، ہر طرف سے محاصرہ کیے۔ جب اس جیولر نے تریونی کو بتایا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تو ممکن ہے تریونی نے دلاور کو بتایا ہو۔ دلاور تو فوراً سمجھ جائے گا کہ ایسی نازک اور ایسی قاتل حسینہ بھلا نازو کی سوا اور کون ہوگی۔ نازو اخلاقاً کچھ شرمائی اور مسکرائی۔ ظاہر ہے اس کے بعد ان کے لیے مختلف واقعات کی کڑیاں ملا کے نتائج اخذ کرنا بالکل مشکل نہ ہوگا۔ وہ بہت خوش ہوں گے کہ ان کا شکار خود چل کے ان کے پاس آ رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا میری جگہ تم جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، وہاں نہ تم جاؤ گی اور نہ میں جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے ذہن میں ایک پلان ہے جس کے مطابق وہاں جائے گی گل اور رابعہ۔ پلان ہے کیا؟ نازو نے کہا پلان ابھی نہیں بتا سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سے خدا نخواستہ رازداری ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ نازو نے برا مان کے کہا کیا میں سمجھوں گی نہیں؟ یہ بھی نہیں۔ میں نے نفی میں ساری لایا، بات لمبی ہے، ایک بار شروع ہوگی تو پھر ختم نہیں ہوگی۔ تم بھی چپ بیٹھ کے سننے والی نہیں ہو، بیچ میں بولو گی، 10 سوال کرو گی۔ صاف کہو نا کہ بتانا نہیں چاہتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج تک ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے آپس میں مشورے سے کیا ہے۔ میں نے کہا آئندہ بھی جو ہوگا وہ تم کو بھی معلوم ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو کل غالب اور محسن واپس آ جائیں گے۔ نازو نے صرف اداسی سے سر ہلایا۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ سکندر ہم یہاں کیوں رک گئے ہیں؟ اس فلم نگری میں ہمارا کیا کام؟ میں نے کہا دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ نیند تو آ رہی ہے، بس تو پھر آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ میں نے کہا مگر ایسا نہ ہو کہ غالب کے ساتھ نکل جاؤ دنیا گھومنے، وقت کم ہے۔ وہ مسکرائی۔ میں الارم لگا دیتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں، اگر ہم 5:30 بجے بھی نکل جائیں تو اچھا ہے۔ رابعہ کے پاس پہنچتے 6-7 بج جائیں گے، پھر ان کے ساتھ نکلیں گے تو 2-3 گھنٹے میں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ 10:30-11 بجے سے پہلے جیولر اپنی دکانیں نہیں کھولتے۔ 11 بجے تک گل کو لباس بدلنا پڑے گا اور شاید رابعہ کو بھی۔ ہمیں بھی کچھ چولیا ضرور بدلنا ہوگا، مگر اس صورتحال کا میں کیا کروں؟ نازو نے چٹکی بجا کے کہا
ہے ایک آئیڈیا، پہلے کہو مانا استاد۔ میں نے کہا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو جاؤ پھر یہ کالا منہ لے کر رابعہ کے سامنے۔ میں نے کہا اچھا استانی جی، آپ کو مانا میں نے استاد۔ نازو ہنسی اور اٹھ کر باتھ روم تک گئی۔ وہاں سے وہ ایک شیشی کے ساتھ نمودار ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے بے رنگ محلول کی شیشی کو کھول کے سونگا۔ اس کی تیز بو میرے دماغ میں چڑھ گئی۔ یہ رنگ کاٹ ہے، بلیچنگ لوشن، پانی میں ملا کے چہرے پر لگاؤ اور دیکھو کیسا اجلا چہرہ نکل آتا ہے، کہیں کورے لٹھے کی طرح نہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا مجھے گورا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، ذرا احتیاط سے لگانا، آنکھیں بچا کے، چلن لگے تو دھو ڈالنا۔ نازو نے کہا بلیچ لوشن نے واقعی وہ سب سیاہی صاف کر دی جو میرے چہرے، ہاتھوں، گردن پر پھیلی ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میری اصل جلد کا رنگ تقریباً بحال ہو چکا تھا، مگر میرے چہرے پر جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ صابن لگا کے منہ دھونے اور کریم لگانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ نازو مذاق کرتی رہی اور پھر سو گئی۔ میں بھی نیند کو ایک ضرورت سمجھ کے قبول کرنے پر مجبور تھا۔ 2 گھنٹے کی یہ نیند بے ہوشی سے کم نہ تھی۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ میری آنکھیں اس وقت کھلی جب نازو نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کیا۔ میں آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ کیا الارم نہیں بجا؟ اب کل بجے گا، نازو بولی۔ کل صبح 5:30 بجے، یعنی شام کو 5:30 بجے نہیں بجے گا۔ میں نے اپنی صورت کو آئینے میں ملاحظہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے منہ پر چھالے سے پڑ گئے تھے، سارا منہ لال ہو رہا تھا۔ یہ ہے تمہاری استادی، میں نے نازو کو گور کے کہا۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن سوچو اتنا کالا رنگ لے کر رابعہ کے سامنے جاتے تو وہ ہنستی یا روتی؟ نازو نے ہنستے ہوئے کہا کیا خیال ہے اگر 1 کپ کافی پی لیں چلتے چلتے؟ نیند اڑ جائے گی، میں نے کہا۔ اور کیا عرض ہے اگر میں اتنی دیر میں غسل بھی فرما لوں؟ نہ جانے کب سے میل طے درد ہے جسم پر جمع ہو رہا ہے۔ میزبان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی اور صحیح، نازو نے کہا۔ میں نے تو رات ہی کو غسل کر لیا تھا، یہاں آتے ہی۔ وقت کم تھا، پھر بھی میں دل کھول کے نہایا۔ 2 گھنٹے کی نیند نے بھی اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ جسم کی توانائی کو سٹور کرنے والی بیٹری بھی چارج ہو گئی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے غنودگی کا اثر بھی زائل ہو گیا تھا اور میں نے فرد کی کیفیت میں گانا شروع کیا۔ ہم نے اپنے اس ایک رات کے غم گسار پناہ دینے والے گھر پر آخری نگاہ کی۔ اس کے اجنبی در و دیوار بھی اچھے میزبانوں کی طرح ہمیں کلمات خیر کے ساتھ الوداع کہتے محسوس ہوتے تھے۔ باہر آ کے میں نے تالا لگایا اور چابی پھر وہیں رکھ دی جہاں سے نازو نے اٹھائی تھی۔ شاید ہم کبھی لوٹ کر یہاں نہیں آئیں گے، لیکن یہ گھر ہمیں یاد رہے گا، نازو نے کہا۔ ان مسافروں کی طرح جو کہیں ملے، کچھ دیر شریک سفر رہے اور جدا ہو گئے، میں نے کہا۔ دبے پاؤں جب ہم زینے سے نیچے جا رہے تھے تو صبح کا اندھیرا کچھ دھندلانے لگا تھا۔ رات بھی ہمارے ساتھ ہی رخصت ہو رہی تھی۔ 2 زینے اتر کے میں گھوما تو مخالف سمت سے اوپر آنے والی ایک لڑکی مجھ سے ٹکرا گئی۔ وہ بھی دبے پاؤں بہت تیزی سے اوپر آ رہی تھی اور اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ اس وقت کوئی نیچے بھی آ سکتا ہے۔ میں نے اسے فوراً سنبھال لیا ورنہ وہ واپس جاتی۔ آئی ایم سوری، میں نے کہا۔ آپ کو چوٹ نہیں؟ وہ جلدی سے بولی اور میری طرف دیکھے بغیر اوپر چڑھ گئی۔ خوشبو کا ایک جھونکا سا تھا جو پل بھر میں گزر گیا۔ زینے میں اندھیرا تھا، چنانچہ میں اس کی صورت غور سے نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے اسے زینے پر گھوم کر اوپر غائب ہوتے دیکھا۔ کیا یہ روپوتی تھی؟ نازو نے کہا۔ روپوتی نہیں، پاروتی، میں نے کہا، ہماری میزبان۔ اوپر ایک دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ میں اور نازو نیچے اتر کے گلی میں آ گئے اور پھر سڑک پر۔ اب تک اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ فلیٹ میں کوئی آیا تھا، نازو نے کہا۔ اچھا ہوا کہ اس نے ہماری صورت نہیں دیکھی، وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی، نازو نے کہا۔ پھر بھی وہ سوچے گی کہ کہیں وہ خامی تو نہیں تھے، اس کے بن بلائے مہمان۔ میں نے کہا اس کے کچھ مہمان ضرور ایسے ہوں گے جو اس کی عدم موجودگی میں بھی آ جاتے ہوں گے، جن سے اس کا بہت قریبی تعلق ہوگا۔ انہی کو معلوم ہوگا کہ تالے کی چابی کہاں رکھی ہوئی ملے گی۔ اچھا ہوتا اگر ہم اس سے مل لیتے، نازو نے کہا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کے اسے آگے کھینچ لیا۔ تم جذباتی ہو رہی ہو، نازو نے کہا۔ اتنی بد اخلاقی کی بات ہے کہ ہم رات بھر اس کے گھر میں رہے، گھر کی ایک ایک چیز کو استعمال کرتے رہے اور اس سے ملے تک نہیں، شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ ہمارے لیے تو بہت پہلے فرما دیا گیا تھا کہ ہم جس کے دوست ہوئے اسی کے دشمن ہوئے۔ ہم لیلی سے ملے تھے تو کیا ہوا تھا؟ اسے کیا خوب سیلا ملا تھا ہماری میزبانی کا۔ پاروتی کے حق میں اچھا یہی ہے کہ ہم اس کے لیے اجنبی ہوں، تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ آشنائی کے ہر رشتے سے انکار کر سکے۔ سڑک پر ٹریفک برائے نام تھی۔ سبزیوں پھلوں سے لدے ہوئے ٹرک جو منڈی سے دکانوں تک مال سپلائی کرتے تھے وقفے وقفے سے گزر رہے تھے۔
سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں پر جہاں بھی کراچی کی طرح اخبار فروش اور دودھ والے ہی سب سے زیادہ دکھائی دیتے تھے۔ فٹ پاتھوں پر سونے والے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، چنانچہ پیدل چلنے والے سڑک پر چل رہے تھے۔ رات بھر کھلے رہنے والے ایرانی ہوٹلوں میں لوگ کرسیوں پر پاؤں رکھے اکڑوں بیٹھے چائے کی پیالیاں خالی کر رہے تھے۔ میں اور نازو خاموشی سے چلتے گئے۔ اجنبیت اس شہر کے مزاج میں شامل تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے بے تعلق رہنے کے عادی تھے اور کوئی کسی کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر آدمی یہاں اکیلا ہے اور دوسرے ہر آدمی سے بیزار ہے۔ کسی کو غرض نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، جی رہا ہے تو کیوں جی رہا ہے اور کیسے جی رہا ہے، اور مر رہا ہے تو کیوں مر رہا ہے اور کیسے مر رہا ہے۔ مجھے اور نازو کو بھی کسی نے قابل توجہ نہیں سمجھا، جہاں تک کہ گشت کر کے واپس جانے والی ایک پولیس پارٹی کے 2 مستعد ارکان بھی ہمارے سامنے سے یوں گزر گئے جیسے ان کی آنکھوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ موڑ پر ٹیکسی اسٹینڈ تھا، مگر سب ٹیکسیاں بند کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ہر ٹیکسی میں جا کر دیکھا کہ شاید بند شیشوں کے پیچھے کوئی ڈرائیور نظر آئے۔ میں مایوس ہو گیا تھا کہ کسی نے پیچھے سے پکار کے کہا، کدھر جانے کا ہے؟ یہ ٹیکسی ڈرائیور ابھی ایرانی ہوٹل سے گرما گرم چائے پی کے نکلا تھا اور بڑے اسٹائل سے سگریٹ کا کش لے رہا تھا۔ میں نے کہا، ہم مسافر ہیں۔ اس نے کہا، تم جو بھی ہے ابھی بولو کدھر جانے کا ہے۔ میں نے اسے پتہ سمجھایا اور ہم ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ممبئی میں ٹیکسی کا نظام بہت اچھا تھا، کوئی ڈرائیور انکار نہیں کرتا تھا، کوئی میٹر سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا تھا۔ مسافروں کے ساتھ بدتمیزی کا تو سوال ہی نہ تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ پولیس کا کنٹرول سخت تھا اور پبلک کی شکایات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ پولیس اگر بھتہ لیتی ہو یا ٹیکسیاں خود پولیس افسروں کی ملکیت ہوں تو پھر پبلک کی کون سنتا ہے؟ میں نے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے سڑکوں کے نام یاد کرنے کی بے سود کوشش کی۔ وہ نام بہت لمبے اور مشکل تھے۔ مزید یہ کہ ٹیکسی ڈرائیور گلیوں سے شارٹ کٹ لے رہا تھا۔ میں نے کولابا کا نام سنا تھا۔ وہاں ایک سڑک شہید بھگت سنگھ روڈ تھی۔ بھگت سنگھ کے ساتھ شہید کا لفظ عجیب سا لگتا تھا، مگر بھگت سنگھ آزادی کی تاریخ کا ایک باب تھا۔ پھر ووڈ ہاؤس روڈ آ گئی۔ کولابا کارپیٹ انڈسٹری کے پاس سے گزرتے ہی ٹیکسی ایک اور گلی میں مڑ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے مڑ کے کہا، کدھر روکنے کا ہے؟ میں نے کہا، کیا ہم پہنچ گئے ہیں؟ اس نے مجھے پھر دیکھا، ابھی تمہارا گھر تو ہم نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، چلو ہم تلاش کر لیں گے، تم ہمیں اسی جگہ اتار دو۔ تم نیا آیا ہے ممبئی میں؟ ڈرائیور نے کہا اور میرے اقرار میں سر ہلاتے ہی نیچے اتر آیا۔ صبح صبح ہمیں پتہ بتانے والے بھی بہت کم تھے، مگر ڈرائیور نے ہماری مدد کی۔ اس نے گھر کا دروازہ بجایا۔ اندر سے دروازہ کھول کر باہر آنے والا مدراسی بوڑھا سخت سڑیل مزاج تھا، مگر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو جتنی گالیاں دیں جواب میں اتنی ہی سن کے وہ بے مزہ نہیں ہوا۔ اس نے دروازہ دڑ سے بند کرنے سے پہلے صحیح پتہ سمجھا دیا۔ میں نے اور نازو نے کوشش کی کہ وہ ہماری مدد سے باز آ جائے، لیکن وہ صبح کا آغاز ایک نیکی سے کرنے کا قائل تھا۔ اس نے ہمیں اس گھر تک پہنچا کے ہی دم لیا جان رابعہ اور گل کا قیام تھا۔ دروازہ ایک عمر رسیدہ عورت نے کھولا۔ اس کی ضخامت نے مجھے دم بخود کر دیا۔ اتنی موٹی عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بازو شاید میری رانوں سے بھی زیادہ موٹے تھے۔ اس کا جسم ہر سمت میں ناقابل یقین حد تک پھیلا ہوا تھا۔ رابعہ کے نام پر اس نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا۔ تم کون ہے؟ اس کو کیوں پوچھتا ہے؟ میں اس کا پھپھڑ ہوں، میں نے کہا۔ پنڈ دادن خان۔ ویل دادن خان، وہ ادھر نہیں ہے، فارسی عورت نے کہا اور دروازہ بند کرنے لگی۔ میں نے کہا، سنو سنو، میرا نام تو کبیر خان ہے۔ وہ رک گئی۔ کبھی کیا بولتا، کبھی کیا، کون ہے تم اس کا؟ کیا بولا تم، پوپڑیا یا پاپڑ؟ میں نے کہا، کزن سمجھ لو، گل اس کی کزن ہے۔ اس نے اطمینان کے انداز میں نازو کی طرف دیکھا۔ وہ ادھر سے چلا گیا۔ چلا گیا؟ کدھر چلا گیا؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ کوئی پتہ چھوڑا ہے انہوں نے؟ فارسی عورت نے سر ہلایا۔ ہاں، پتہ بتا دیتا ہم تم کو۔ تم اندر آئیں گا؟ میں نے کہا، نہیں، ہم جائیں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے مصافحہ کر کے کہا، میاں خیر سے مسلمان ہو تم؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے کہا، مگر اتنی دیر بعد؟ نیک کام دیر سے بھی ہو تو کیا برائی ہے، وہ بولا۔ میں نے کہا، تم نے تو لہجہ ہی بدل دیا۔ وہ بولا، ممبئی میں ایسے ہی بولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ پھر اس نے راز درانہ انداز میں میرے کان کے قریب چہرہ لا کے کہا، کیا اپنے پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، پاکستان سے نہیں۔ کس نے کہا؟ وہ ہنسا۔ اب چھوڑو میاں، ہم سے مت چھپاؤ، جہاں لوگ اکثر پہچان جاتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے۔ میں نے کہا، کیسے پہچان جاتے ہیں؟ وہ بولا، بس ہے کچھ ایسی ہی بات، تم جہاں بھی جاؤ گے یہ تجربہ ہوگا تمہیں۔
कोई ना कोई पूछ बैठेगा कि पाकिस्तान से आए हो। मुसलमान तो खैर पहचाने जाते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान अलग। फारसी औरत ने अंदर से अपना बारी हाथ निकाल के एक रुक्का सा मुझे थमा दिया। अभी इधर मिलेगा तुमको तुम्हारा पापड़, पापड़ नहीं फुफ्फड़। मैंने तस्हीह की और ड्राइवर के साथ चल पड़ा। टैक्सी ड्राइवर एक जज्बाती आदमी था। ये मालूम होते ही कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान से आए हैं, उसके मेहमान नवाजी के जज्बात जाग उठे थे। जब हम फिर उसकी टैक्सी में बैठे तो उसने बोलना शुरू कर दिया। वो मुसलसल हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादतियों के बारे में बताता रहा, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाता रहा और ये यकीन दिलाता रहा कि दिल से वो सब मुसलमान पाकिस्तान के साथ हैं जो मजबूरन भारत में रहते हैं। मैंने उसकी जज्बाती तकरीर में मुदाखलत नहीं की। अब सूरज तलू हो चुका था। सड़कों पर हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त बढ़ गई थी। लोगों का एक जम्मे गफीर खर्च सड़क पर रवां दवां नजर आता था। आधा घंटा गुजर गया, फिर 1 घंटा गुजर गया। टैक्सी ड्राइवर की पुरमगज गुफ्तगू नॉन स्टॉप जारी थी। उसने मशरकी पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत की मजम्मत की और इस यकीन का इजहार भी किया कि मलऊन रूस और अमेरिका दोनों की साजिश नाकाम होगी और बिलाखिर वहाँ अमन हो जाएगा। जब टैक्सी रुकी तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाजो ने मुझे इशारे से मना कर दिया कि मैं अपने ख्यालात और सियासी नज़रियात के इजहार की कोशिश ना करूं। मैं खुद भी एहतियात के तकाज़ों को समझता था। दियारे गैर में दोस्त नज़र आने वाले को भी दोस्त समझना नुकसान का सबब हो सकता था। दुश्मन तो खैर दुश्मन ही होता है। नाजो की जनाना मंतिक ये थी कि टैक्सी ड्राइवर खुफिया पुलिस का आदमी हो सकता है जो हर अजनबी पर नज़र रखते हैं। नाजो ने एक बार मेरे कान में कहा, इसे अपने बारे में और कुछ मत बता देना, कहीं जोश में आ जाओ। मैंने सारी ला के कहा, ठीक है।